بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ایک خبر گردش کرتی ہوئی میں نے دیکھی کہ کالجز کا DPI آفس یعنی ڈائریکٹریٹ آف پبلک انسٹرکشن کالجز پنجاب ختم کر کے کالجز کو انتظامی طور پر ہر ضلع میں موجود یونیورسٹی کے زیر انتظام دینے کی ایک تجویز ہے۔ یہ ایک خبر ہے اور ابھی ایک تجویز ہے۔ اس کا کوئی ابھی فائنل ڈرافٹ تو میری نظر سے نہیں گزرا، اور نہ ہی کوئی ایسی خبر یا کوئی ایسا نوٹیفیکیشن ہے۔ گورنمنٹ کالج کے انتظامی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے کئی تجاویز مختلف مواقع پر فلوٹ کرتی رہی ہے۔ یہ بات درست ہے کہ کالجز کے اندر بعض انتظامی معاملات ایسے ہیں کہ ان انتظامی معاملات کو حل کرنے کے لیے ان کالجز کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے اس کو ڈی سینٹرلائزیشن کی طرف لے جایا جائے۔ چونکہ پنجاب بھر کے اندر 800 کے قریب جو کالجز ہیں، ان میں سے بعض بڑے بڑے کالجز ہیں جس کے اندر 200-300 کے قریب سٹاف ہے، اور ایک عام چھوٹی یونیورسٹی سے بھی بڑے کالجز ہیں۔ ان کے اندر بہت سے انتظامی معاملات ہیں۔ موجودہ دور کے اندر جو حالات پیدا ہو چکے ہیں، پرنسپل صاحبان بہت سے انتظامی معاملات میں بے بس ہو چکے ہیں۔ جب وہ کسی ادارے کے اندر کوئی اصلاحی کام کرنا شروع کرتے ہیں یا کوئی ان کا ارادہ ہوتا ہے، تو وہاں پر موجود ایک مافیا اس پرنسپل کو ناکام کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنے تمام وسائل بروئے کار لاتا ہے، اپنے تعلقات بروئے کار لاتا ہے، اور پرنسپل کے خلاف مختلف قسم کے وہ الزامات کی شکل میں یا پرنسپل کو بلیک میل کر کے کالجز کے جو انتظامی معاملات ہیں ان کو بہتر ہونے سے روکتے ہیں۔ سب سے بڑا جو وہاں پر ایک مسئلہ ہے وہ اساتذہ کا کلاسوں کا پراپر طریقے سے نہ لینا، اور کچھ عرصے کے بعد یعنی 1-2 مہینے کے بعد کلاسز کا کالجز کے اندر آف ہو جانا اور ختم ہو جانا، یہ ایک بہت بڑی بد انتظامی ہے۔ ستمبر میں جا کر تقریباً فرسٹ ایئر کی جو کلاسیں آپ لے لیں وہ شروع ہوتی ہیں، اور وہ کلاسز تقریباً دسمبر میں جا کر ختم ہو جاتی ہیں، یعنی 2 مہینے کے بعد۔ اس کے بعد کلاسز کا لینا کالجز کے اندر بہت کم معمول ہے۔ میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ چند ایک چھوٹے کالجز کے اندر ایسی صورتحال نہ ہو، لیکن بہت سے کالجز کے اندر یہی صورتحال ہے کہ یہ سیشن جو ہے تقریباً 2 مہینے کا ہوتا ہے، اور بعض اساتذہ ایسے ہیں کہ کوشش کے باوجود بھی وہ کلاسیں نہیں لیتے، کلاسوں کے اندر نہیں جاتے۔ اگرچہ ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے، لیکن اس کے باوجود کالجز کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے یا نظام ہے، ان چند افراد کی وجہ سے دن بدن ڈیٹیریوریٹ ہو رہا ہے۔ اس لیے کالجز کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے یقینی طور پر کالجز کے جو انتظامی معاملات ہیں ان پر نظر ثانی کی ضرورت ہے اور ری آرگنائزیشن کی ضرورت ہے۔ انتظامی طور پر کالجز جو ہیں وہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر ہیں۔ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اپنی مصلحت کی وجہ سے یا سیاسی مداخلت کی وجہ سے بہت سے کام نہیں کر سکتا۔ جب معاملات اوپر سے سیاسی طور پر مداخلت ہوتی ہے تو جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی بے بس ہو جاتا ہے۔ پھر ایک مافیا ہے ان ڈپارٹمنٹ کے اندر جن کا تعلق اساتذہ سے نہیں ہے بلکہ اسی ڈپارٹمنٹ سے ہے، یا اسی بیوروکریسی سے ہے، یا اسی انتظامی ڈھانچے سے ہے، جن کا تعلق اساتذہ سے نہیں ہے۔ وہ اساتذہ کو بھی ذلیل کرنے میں
یا ان کے جائز کام کے اندر جو ڈیلے ہے اور خجل خواری ہے اسے کم کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں چھوڑتے. ہر طریقے سے اساتذہ کو بے بس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس لیے کیونکہ بعض جو اختیارات ہیں، اہم اختیارات جو ہیں وہ اس ڈپارٹمنٹ کے پاس ہیں اور ڈپارٹمنٹ کے ذریعے ہی پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی ہے، تو اس لیے بہت سی خرابیاں اس کے اندر ہے. ڈپارٹمنٹ نے کئی دفعہ کوشش کی ہے کہ کالجز کا جو کیڈر ہے وہ ڈسٹرکٹ وائز کر دیا جائے. شاید جو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر ضلع کی یونیورسٹی جو وہاں پر موجود ہے ان کالجز کو ان کے زیر انتظام کر دیا جائے، یعنی کہ وہاں کے جو ضلع کے جو کالجز ہیں اس کے زیر انتظام کر دیا جائے. تو اس طرح یہ کیڈر جو ہے یہ بھی ایک ڈسٹرکٹ کیڈر ہو جائے گا. ظاہر بات ہے اس کے لیے رولز کے اندر ترمیم بھی کرنی پڑے گی، بہت سی اصلاحات کرنی پڑیں گی. تعلیمی پہلو سے یا اکیڈمک لحاظ سے تو یہ کالجز پہلے ہی یونیورسٹی یا بورڈز کے زیر انتظام ہے اور ان کی پالیسیز اور ان کے رولز کو فالو کرتے ہیں. تاہم انتظامی طور پر یہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہیں. اب ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی کو بھی کنٹرول کر رہی ہے. شاید ان کا یہ خیال ہو کہ یونیورسٹی کی طرح ان کالجز کو بھی کنٹرول کیا جائے ایک ذیلی ایڈمنسٹریشن قائم کر کے. تو یہ ایک تجربہ ہوگا. تاہم اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یونیورسٹی اور کالجز کے جو اساتذہ ہیں ان کا جو تفاوت ہے، ان کی سلیکشن اور تقرری کا جو طریقہ کار ہے وہ مختلف ہے. یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان اساتذہ کی تقرری اور ان کی تنخواہوں اور سکیل کے اندر جو تفاوت ہے اس کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے. اگر ایسا کرنے کی گورنمنٹ کی کوئی تجویز ہے تو پھر یہ ضروری ہے کہ کالجز اور یونیورسٹی کے جو اساتذہ ہیں ان کی سلیکشن کا، تقرری کا طریقہ کار بھی یکساں کیا جائے، ان کے اسکیل بھی یکساں کیا جائیں اور ان کی تعلیم بھی یکساں کی جائے. اس لیے اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی کوششیں کی جا چکی ہیں کہ کالجز کو ایک دفعہ ان کے جو اساتذہ ہیں کالجز کے ان کی تقرریاں ڈسٹرکٹ وائز کی گئیں اور ان کی پوسٹیں ڈسٹرکٹ وائز اناؤنس کی گئیں اور یہ پابندی لگائی گئی کہ یہ ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں نہیں جا سکتے. لیکن یہ چیز کامیاب نہیں ہو سکی. حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، ڈپارٹمنٹ کو سرنڈر کرنا پڑا. اساتذہ کا پریشر تھا اور پھر اساتذہ بھی اسی طرح جس طرح پہلے پوسٹنگ ٹرانسفر تھی اسی طرح ان کا طریقہ کار ہو گیا. جو ڈپارٹمنٹ چاہ رہا تھا وہ نہیں ہو سکا. پھر ایک وقت یہ بھی آیا کہ گورنمنٹ نے چند ایک کالجز کو، یعنی 26 کالجز کو اٹانومس باڈی کا درجہ دے کر ان کو الگ کرنے کی کوشش کی. اس وقت میں ڈائریکٹر تھا تو ایک میٹنگ جو سیکٹری ہائر ایجوکیشن، جو اس وقت احد چیمہ صاحب سیکٹری ہائر ایجوکیشن تھے، ان کی زیر صدارت میٹنگ ہوئی جس میں پنجاب کے تمام ڈائریکٹرز بھی موجود تھے اور ہمارے ڈی پی آئی صاحب بھی موجود تھے. وہاں پر یہ کافی ڈسکس ہوئی. میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ یہ اس طرح ممکن نہیں ہے، بلکہ میں نے اس وقت چند تجاویز دی تھی کہ اگر یہ اختیار کیا جائے تو پھر اس طریقے سے یہ اٹانومس کا جو سلسلہ ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے. لیکن سیکٹری صاحب جو اس وقت تھے انہوں نے کہا کہ یہ میرے اختیار میں تو نہیں. بہرحال میں گورنمنٹ سے اس معاملے میں بات کروں گا. بہرحال وہ نہ بات ہو سکی، نہ وہ ان تجاویز کو تسلیم کیا جا سکا، جس کے نتیجے میں کالجز کو جو اٹانومس کرنے کی کوشش کی گئی تھی اساتذہ کی طرف سے زبردست جو ہے وہ رکاوٹ پیدا کی گئی اور ریزنٹمنٹ پیدا کی گئی. تو جس کے نتیجے میں گورنمنٹ کو یہ چیز واپس لینی پڑی. اب یہ کوشش ہے کہ کالجز کو جو ہر ضلع کی یونیورسٹی ہے اس کے زیر انتظام کر دیا جائے. اس طرح یہ جو سٹرکچر ہے یہ ڈی سینٹرلائز ہو جائے گا اور شاید کچھ کالجز کے انتظامی معاملات بہتر ہو جائیں. اس کے ساتھ ساتھ جو کالجز اور یونیورسٹی کے اندر یکساں پروگرام ہے، یعنی وہ پروگرام یونیورسٹی کے اندر بھی ہے اور کالجز کے اندر بھی ہے، دونوں جگہ پر. جس طرح بی ایس پروگرام ہے، یہ پروگرام یونیورسٹی کے اندر بھی چل رہے ہیں اور کالجز کے اندر بھی چل رہے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بعض یونیورسٹیاں جو ہیں ان کے جو کالج کے اندر پروگرام چل رہے ہیں ان کے سلیبس اور ہیں. اگر ان کی یونیورسٹی کے اندر وہ پروگرام چل رہا ہے اس کا سلیبس اور ہے.
اور ان کا امتحانی شیڈول، امتحانی نظام بھی الگ ہے۔ یہ جو تفاوت ہے اور ڈسکریمنیشن ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو کالجز اور یونیورسٹی کے یکساں پروگرام ہے، ان کا سلیبس بھی یکساں ہونا چاہیے، ایک ہونا چاہیے، اور ان کے امتحانات اور امتحانی شیڈول بھی یکساں ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر جو 2 مہینوں کی گرمیوں کی چھٹیاں کی جا رہی ہیں، جبکہ کالجز کے اندر یہ چھٹیاں نہیں ہو سکتی، کیونکہ یونیورسٹی کے شیڈول کے مطابق کالجز کے اندر جو بی ایس کے پروگرام ہے ان کی کلاسیں ہو رہی ہیں۔ یہ زیادتی ہے اساتذہ کے ساتھ، یہ غلط طریقہ ہے کہ یونیورسٹیوں کے شیڈول اور ہیں، ان کے اپنے اساتذہ کے لیے اور پروگرام ہے، اور جو کالجز کے اساتذہ ہیں اور طلباء ہیں ان کے لیے الگ پروگرام ہے۔ یہ تمام چیزیں مد نظر رکھنی ہوں گی۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے جب تک ان تمام پہلوؤں کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا تو حکومت کا یا گورنمنٹ کا اور ایچ ای ڈی کا کوئی تجربہ کامیاب ہونے کی امید کم ہی کی جا سکتی ہے۔